ہے. اگر کہو کہ وہ محض بشر تھا تو جس میں کثیف جس میں لطیف پر حاوی نہیں ہو سکتا، ماننا پڑے گا وہ بھی نور تھا یہ بھی نور تھا، لیکن نبی کی نورانیت اس کی نورانیت سے اعلیٰ تھی، اس لیے نبی اس کے اوپر جلوہ گر سب سے اولا ہوا لا ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے اولا ہوا لا ہمارا نبی، سب سے والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا دونوں عالم کا دولا. جبریل میرے رسول کی لگام پکڑ کے آگے. اچھا میرا رسول پہنچے سیدھے مسجد اقصی میں، جہاں آگے بھی اور بھی انبیاء جلوہ گر ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نبی بھی آئے تھے کہ نہیں؟ اچھا ان کے لیے کس کو بھیجا تھا رب نے؟ میں سوال ایک کروں گا، بھی یہ لگنے لگی ہے واٹ آپ کی، پھر آپ نے منہ چھپانا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان انبیاء کو کس نے بلایا؟ اللہ نے. ان کے لیے کون سے براق گئے تھے؟ کچھ نے کہا نہیں ان کی روح آئی تھی. میں نے کہا اچھا تو نبی نے کیا کیا؟ ہمارے نبی نے نماز پڑھائی. تو نماز روحوں کو پڑھائی جاتی ہے. اب امام صاحب جناب والا مہینہ گزریا کر کے جی تنخواہ کیوں؟ ایک تو پڑھائیے ان کو اور ایک پڑھائیے روحوں کو. تو بھئی اس کے لیے فقہاء نے پہلے ہی مسئلہ حل کر دیا ہے کہ نماز کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو جسمانی عبادت ہوتی ہے. یہ روح اور جسم دونوں کی ملا کے عبادت ہے، اکیلی روح کی عبادت نہیں. اچھا اب سارے انبیاء آئے تھے؟ یقیناً آئے تھے. بھئی بولیے یقیناً آئے تھے. ان کو لینے کون گیا تھا؟ کہا نہیں وہ خود آئے تھے. اے اللہ کیا موسیٰ تیرا نبی نہیں؟ کیا عیسیٰ تیرا نبی نہیں؟ کیا لوط و نوح و دانیال و یحییٰ و ابراہیم و شعیب و اسماعیل و جناب یونس و یوسف و ایوب و جناب ابراہیم و اسماعیل و عیسیٰ کیا تیرے پیغمبر نہیں ہے؟ جبریل اور ایک اچھی بلی سواری، اور باقیوں کو کہا خدا جاؤ. آئے ہائے میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں نا، جلسے میں تو آپ بھی آئے اور میں بھی آیا ہوں. ٹھیک ہے آپ کے لیے یہ کہ اشتہار لگ گیا آ جانا بھائی آپ آ گئے. ذرا ان سے پوچھئے مجھے بلانے کے لیے کیا کرنا پڑا. ٹھیک ہے پہلے گئے ڈیٹ، پھر حضرت نے کرم فرمایا ادھر چلے گئے، یہ ان کی ذرا نوازی ہے. باقی سسٹم باقاعدہ جناب پھر رابطہ کہاں پہنچے یہاں گیا. اچھا ہم گاڑی بھیج، میں نے کہا نہیں گاڑی آیا. اچھا اور پھر بات یہ ہے کہ ہمارا ہم تو اولیاء سے پیار کرنے والے لوگ ہیں نا. جب کبھی شادیاں ہوتی ہیں تو ہم نائی کو کارڈ دے کر بھیجتے ہیں، فلاں راجے کو بھی دیا، فلاں ملک کو بھی دیا، فلاں کو بھی. اور جو پیر صاحب ہوتے ہیں ان کے پاس ہم خود جاتے ہیں، حضور یہ میری شادی ہے، میں گاڑی کس وقت بھیجوں آپ کو لینے کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے بھی شادی میں آنا ہے اور اس نے بھی. تو جواب دیتے ہیں بھائی وہ مہمان ہے اور یہ مہمان خصوصی ہے. اے اللہ یہ باقی انبیاء کے لیے کیوں نہیں بھیجی سواریاں؟ کہا ایک تو یہ بتانے کے لیے کہ میرا نبی سواری کا محتاج نہیں ہوتا، اس کو خود اتنی طاقت دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ عالم امر میں جا کر اس پاور والا ہو جاتا ہے کہ چاہے تو پل بھر میں ادھر ہو، پل بھر میں پہلے آسماں پر ہو، پل بھر میں دوسرے آسماں پر ہو، اسی لمحے وہ زمینوں پہ واپس لوٹ کے آ جائے. یہ دنیا ان کے سامنے کوئی بڑی بعید اور بہت کی چیز نہیں ہے. ایک تو یہ بتانا تھا اور دوسرا یہ بتانا تھا کہ
سواری جس کے لیے بھیجی ہے اسی سے پتا چل جائے یہ کوئی عام مہمان نہیں ہے، یہ مہمان خصوصی ہے۔ یہ کون ہے؟ بولیے یہ کون ہے؟ مہمان خصوصی۔ اچھا اب آ گیا مسئلہ، میرے رسول اکرم آئے، جبریل لے کے آیا۔ بھائی میں وہ واقعہ آپ نے سنے، رستے میں اتنے فرشتے پروٹوکول پہ کھڑے تھے، ٹھیک ہے وہ ساری بات، لیکن میں نے عرض کیا میں کچھ پہلو ڈسکس کروں گا۔ سارے انبیاء کہاں جمع ہو گئے؟ تو جو مسجد اقصی آج ہے یہ اتنی تھی، اس سے بڑی تھی، اتنی تھی۔ آپ میں سے کوئی صاحب جس نے مسجد اقصی دیکھی ہو؟ کوئی بھی نہیں؟ کوئی بات نہیں، توجہ۔ تو صاحب مسجد اقصی میں دائیں بائیں اوپر نیچے سب ملا کر زیادہ سے زیادہ 25,000 آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں 1.25 لاکھ نبیوں نے نماز پڑھی۔ یہ ہے میرا سوال، وآخر دعوانا، جواب آپ نے ڈھونڈنا ہے نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ سوال کر کے جاؤں؟ سوال سمجھ آ گیا کہ جب جگہ ہی 25,000 نمازیوں کی ہے تو وہاں پر 1.25 لاکھ نے کیسے پڑھا؟ دیکھا نا، ہم نے کہا تھا روح آئیے۔ آپ کے لیے تو یہ نا بس ٹھیک ہے جو اٹلے بللے لگائی جاؤ، لیکن جب سوالات لوگ کرتے ہیں ان کا جواب دینا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ کیا بولا؟ جگہ ہے 25,000 کی، کٹھے کتنے ہوئے؟ 1.25 لاکھ کم و بیش۔ تو یہ کیسے ہے؟ دیکھیے اس کا مطلب ہے جب اتنی سی جگہ تو اتنے، میں نے کہا اللہ کے منڈے یہ بتا ہم کیا کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دعوت دی تھی؟ کیا میں نے ان نبیوں کو بلایا تھا کہ نہیں؟ کس نے بلایا؟ رب نے۔ میں نے کہا جب رب نے بلایا تو انتظام کرنا میری ڈیوٹی تھی یا رب کی ڈیوٹی تھی؟ مہمان جب رب نے بلائے ہیں تو انتظام بھی رب کا تھا۔ اب اگر یہ کہو کہ اتنی سی جگہ کو رب نے 1.25 لاکھ کو کیسے سمیٹ دیا، سمو دیا، تو میں ایک حدیث کا طرف حدیث بیان کر کے مسئلے کو حل کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم کسی مومن کی قبر کو کھودتے ہو، مومن کی قبر کو کھودتے ہو، اس کو قبر میں ڈال کے اوپر سے پڑیاں ڈال کے تم آ جاتے ہو، اللہ مومن کی قبر کو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے کشادہ کر دیتا ہے۔ تو جو رب 2 فٹ کی مسجد کو جہاں تک نظر جائے کھول سکتا ہے، کیا وہ اتنی بڑی مسجد اقصی کو وسیع نہیں فرما سکتا؟ نہیں، میری دلیل میں اگر وزن نہ ہو تو بات کر۔ جب 2 فٹ 2.5 فٹ چوڑا گھڑا، حدیث ہے کہ مردہ جب دیکھتے ہیں نا اس کے کچھ بھی دیوار کچھ بھی نہیں، جہاں تک نظر ہے اس کی قبر کشادہ ہے۔ تو عام مردے کے لیے قبر کی دیواریں درمیان سے حجاب اٹھ گئے، ختم، پتہ ہی نہیں کدھر ہیں۔ تو تیرا کیا خیال ہے جب اتنے جلیل القدر پیغمبر آئے ہوں گے تو ان کے لیے اللہ نے اس مسجد اقصی کو وہ وسعت نہیں دے سکتا؟ اللہ اکبر۔ کہا نہیں نبی نہیں آئے تھے، روحیں آئی تھی۔ میں نے کہا یار چل ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن سارے آئے تھے یہ 2 رہے تھے؟ پہلے پوچھ لینا، 2-4 رک گئے تھے، سارے آ گئے تھے؟ نہیں آئے تو سارے تھے۔ میں نے کہا کنفرم؟ کنفرم۔ میں نے کہا اوکے، بولو اوکے۔ میں نے کہا چل جن کی تو روحیں نکل گئی ہیں وہ تو چل روحیں آئی تھیں، تو جو ابھی زندہ ہیں عیسیٰ بھی آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ جی آئے تھے۔ تو میں نے کہا ان کی روح تو ابھی نکلی نہیں ہے، تو اگر وہ آسمانوں سے نیچے آ سکتے تو جو زمینوں پہ جلوگر ہیں وہ نہیں اٹھ کے آ سکتے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نبی کو بڑے بھائی کی طرح سوچتے ہیں کہ جیسے میرے بڑے بھیا کو قبر میں ڈال دیا گیا، وہ اوپر مٹی ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں نبی بھی ایسا ہے، حالانکہ نبی کون ہے؟ چپ کری مہر علی،
کہنے والا کہتے کہ کوئی